المصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا قیل له اتق اللہ اخذته العزة بالاثم فحسبه جہنم وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آج میری آپ کے سامنے یہ حاضری بالکل اتفاقی اور ہنگامی طور پر ہوئی ہے۔ کچھ قائدین کا حکم تھا، کچھ مولانا عبدالحکیم صاحب کا اصرار تھا، میں کہیں اور جا رہا تھا، لیکن پھر ان کے ارشاد کی تعمیل کے لیے مجھے یہاں سیال موڑ اترنا پڑا اور پھر یہاں آپ کی خدمت میں۔ یہ روڈ بہت ٹوٹا پھوٹا ہے، اس میں بہت وقت لگ جاتا ہے۔ پنجابی تو سا نہ آپ ترقی کرنی ہے نہ میں نو کرنی ہے، اللہ دے بندے ہو، سبحان اللہ۔ درس قرآن اور پھر موحدین مخلصین دا کوئی اہم اجلاس۔ اصل وچ دنیا دے اندر ہر بندے دی یہ خواہش ہوندی ہے کہ اس نو عزت ملے، ذلت اور بے عزتی نہ ملے۔ اس عزت دے حصول واسطے بعض اوقات وہ پٹھے سیدھے طریقے بھی استعمال کردا، مال اکٹھا کرو چاہے حرام دا ہوئے، کوئی عہدہ، کوئی منصب، کوئی کرسی مل جائے بندہ معزز بن جاندہ ہے، حشم قدم کوٹھیاں رقبے کاراں، یہ کوئی عزت دا معیار ہے۔ دوسرے دوتے میری لت اتے ہوئے، دوسرے نالوں میرا قد اچا ہوئے، میرے کولو مال زیادہ ہوئے، میرے کولو افراد زیادہ ہوئے، اولاد زیادہ ہوئے، لوگ سمجھدن اے چیزاں عزت دا معیار ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ انہاں وچوں کوئی شے بھی عزت دا معیار نہیں۔ اللہ دے ہاں سب تو زیادہ عزت والا کون ہے؟ فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اکرم سب تو زیادہ عزت والا اللہ دے ہاں وہ ہے جڑا اللہ کولو سب تو زیادہ ڈرن والا ہے۔ یہ جڑا تقوی ہے، اسے تقوی دا سبق دیون والی ایک کتاب ہے جڑی ہدل للمتقین ہے۔ تا رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب دے ذریعے کئی لوگوں نو عزت دیندہ ہے اور اسے کتاب دی وجہ تو کئی لوگوں نو ذلیل کر دیندہ ہے۔ عزت انہاں نو دیندہ ہے جڑے کتاب اللہ تے ایمان عمل رکھ دن، اور ذلت انہاں نو دیندہ ہے جڑے کتاب اللہ تے ایمان عقیدہ اور عمل نہیں رکھ دے، متروک العمل کر دیندن۔ پہلیاں قوماں بھی جنہاں نے اللہ دی کتاب نو چھوڑیا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھر انہاں دا نتیجہ کیا نکلیا؟
اللہ نے انہوں دے اتے ذلت دا ٹھپا مار دیتا. تو اصل وچ عزت ملدی ہے اگر بندہ اللہ دی کتاب دی عزت کرے، پھر عزت ملدی. ویسے عزت بھی اللہ دے اختیار وچ ہے تے ذلت بھی. تو عز من تشاء و تذل من تشاء، جس نو چاہے عزت دے وے، جس نو چاہے ذلت دے وے. اس واسطے مسلمان مومن موحد ہمیشہ عزت تلاش کرتا ہے تو اس رستے تو جڑا اللہ نے دسیا ہے. اللہ نے ایک شکوہ بھی کیتا ہے کہ والذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، او لوگ جڑے مومناں نو چھوڑ کے مشرکین و کفار نال یاریاں لگاندے نے. فرمایا ایبتغون عندہم العزت، اس واسطے کہ انہاں دے کولو عزت تلاش کر دیں، انہاں دے کولو عزت مل جائے، کوئی عہدہ مل جائے، کوئی مقام مل جائے. اس واسطے فرمایا نہیں، فإن العزت للہ. ایمان والیاں نو چھوڑ کے مشرکین نو جفے مارن نال عزت نہیں ملدی، عزت اللہ کو ملدی ہے. توحید نال غداری کرن نال عزت نہیں ملدی، توحید نال وفا کرن نال عزت ملدی. یہ بھی بڑی عجیب گل ہے. اس قسم دی جدہ بھی مصیبت نازل ہوئی ہے، انہاں تے ہی نازل ہوئی ہے جنہاں دعویٰ بڑا اچھا کیتا ہے مگر عمل اس دے خلاف کیتا ہے. پھر او دا نتیجہ کس عذاب دی شکل وچ نکلے ہے. اللہ نے قرآن مقدس دے اندر عذاب دیاں 3 شکلاں بیان فرمائیاں. قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم، فرما دیو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ قادر ہے کہ تواڈے اتوں عذاب بھیجے. او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب دے. 2 شکلیں عذاب دیا. او یلبسکم شیعاً، یا وہ تمہیں بنا دے ٹکڑے ٹکڑے، تساں آپس پھٹ ٹوٹ جاؤ. تو پھر کیا کرے؟ یذیقا بعضکم بأس بعض، تساں ایک دوے نو نقصان پہنچاون لگ جاؤ. کسے مخالف دی دشمن دی ضرورت نہ رہے، پھر ایک دوے نو نقصان پہنچاؤن واسطے تساں آپ خود کفیل ہو جانا ہے. دین اسلام دے غلبے دی یہ شرط ایک یہ بھی ہے کہ مسلمان متحد رہے، ٹوٹے پھٹے نہیں. کأنہم بنیان مرصوص، اور مسلمانہ دا آپس دے اندر ٹوٹ پھٹ جاونا اے اللہ دے عذاب دی شکل ہے. کیوں مولانا عبدالحکیم صاحب درس ہے نا، صورتہ نہیں نا لاون دی لوڑ. ہاں سبحان اللہ. ایک دوسرے کو نقصان پہنچاؤ. یذیق بعضکم بأس بعض. پھر مخالف تہاڈا تماشا ویکھے، بھئی ٹھیک ہے ساڈی جان چھٹی، یہ ایک دوے نو کافی ہے. اینی ہو رہا کہ نہیں؟ یہ صورتحال گوارا ہے؟ یہ صورتحال مفید فائدہ مند ہے؟ آخر ایسی صورتحال پیدا کیوں کیتی جاندی؟ کمال یہ ہے ادھے نقصانات، مضمرات اور رد عمل ادھا احساس اور پرواہ کیتے بغیر 2-4 بندے بہ کے کچھ فیصلہ کر کے پوری جماعت نو نقصان دے دیتے. میں حیران ہاں کہ جس 28 تاریخ نو
میں ملتان وچ صوبائی اجلاس رکھیا وحدت المدارس الاسلامیہ دا، اسے 28 رکھ کے گجرالے دے اندر انہاں لوگاں نو خارج کر دیتا گیا جڑا وحدت المدارس دا کام کر رہے ہیں۔ وحدت المدارس الاسلامیہ ایجوکیشن بورڈ ہے اور ایک کہندا ہے اشاعت التوحید والے آندا ہے، کیوں بھئی یہ حیاتی آندا ہے یا کسی اور بدعتی فرقے دا ہے؟ یہ جرم کیا ہے؟ نظم و نسق دی خلاف ورزی۔ نظم و نسق دی اے خلاف ورزی ہے کہ تسی وحدت المدارس دا کام کیوں کر رہے ہو؟ پھر کڈن والے کون ہیں؟ میں اللہ اکبر 120 افراد جنہ دی لسٹ میرے کو موجود ہے شورا دے، 120 افراد میں نو دسیا جائے انہاں دی جو کتنے بندے آن اجلاس ہوئے جنہ سانو کٹیا 120 بندے وچوں 3 بندے بہ کے تے باقی NTS دے ایکسپائر لوگاں نو بٹھا کے تے تساں آکھو کہ فلاں عالم بھی خارج تے فلاں بھی خارج تے فلاں بھی خارج، کیوں؟ یہ جماعت نال مذاق بنایا جا رہا ہے۔ نظم و نسق کی خلاف ورزی کیڑی؟ نظم و نسق تے اے آدھا ہے کہ جدو بھی شورا دا اجلاس ہوئے جڑے شورا دے ممبر ہیں انہاں نو دعوت دیتی جائے۔ میں صرف پنجاب دی نہیں مرکز دی شورا دا بھی ممبر ہاں، سانو کدی بھی دعوت نہیں دیتی گئی۔ کیوں نہیں دعوت دیتی گئی؟ طریقہ کار اے ہوندہ ہے کہ کسے ممبر تے کسے رکن تے اعتراض ہے ان شورا دے اجلاس جو بلاؤ او تے اعتراض کرو، انہوں صفائی دا موقع دیو، او تو انہوں سیٹسفائی کرے مطمئن کرے تو ٹھیک، ورنہ اس نے شوکاز نوٹس جاری کرو کہ بھائی اپنی اصلاح کرو۔ انہی گھر بے کہتے 3 آدمیوں کو نکالا جاتا ہے، انانی ویڑا بڑے ہویا، پھر لوگوں نے آکھنا جانا نہیں تے یہ نہیں کرنا تے وہ نہیں کرنا تے سانو فلانے مسئلے دے تحفظات ہیں تے پھر ادھ وچ لکھنے آنا مسئلے کے کیڑے کیڑے مسئلے تے تینوں اعتراض ہے۔ مقننہ نے کچھ فیصلے تا خود کر دیتے ہوئے اجتماعی دعا دے بارے اور مروجہ تعویذات دے بارے، وہ اساں تے نہیں فیصلے کیتے۔ اگر کسی نے ذبیح دے مسئلے تے اعتراض ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دوتے جادو دے اثر ہون نہ ہون دے مسئلے دا کوئی رول ہے تے انہاں 2 مسئلے دے بارے تے آج تک مقننہ نے کوئی فیصلہ کیتا ہی نہیں۔ کیڑی مقننہ دی خلاف ورزی ہوئی ہے؟ کوئی یاد ہے جی انہاں 3 بندے تے 3 دے ایک دوے دے عقیدے خلاف ہیں، فلانا نو کافر آتا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تسا کدی میرے منہ چ سنے کہ انا مسائل دوتے میں کہنو کافر آکھے ہوئے؟ میں تو تکفیر دا قائل نہیں، انا مسائل تے ہاں عادتاً غائبانہ ما فوق الاسباب کسے دے سنن دا ویکھن دا قائل ہوئے بھامیں جیندے دا بھامیں موئے دا، اس نو میں پکا مشرکانہ۔ باقی ذبیحہ کوئی کھاندا نہیں کھاندا، میں تو کدی کافر نہیں آکھیا کھاونا لینو، کیوں جھوٹ بولیا جاندہ ہے میرے ہوتے کہ اے جی کفر دے فتوے لاندہ ہے۔ بے شک بے شک۔ بہرحال یہ ساریاں گپاں خواہ مخواہ دیا، مسلمان دے کرن دا کام کیا ہے؟ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، سبحان اللہ، اللہ فرماندہ ہے اگر مومنہ دے 2 گروہ آپس دے اندر لڑ پوین، ہو سکتا ہے نا، یہ کوئی انہومنی نہیں، لڑائی مومنہ چی پائے سکتی ہے، تا اللہ کہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، انہاں دے درمیان سلو کراؤ۔ اگر فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دھڑا دوے دے خلاف چڑھائی کرے، بغاوت ظلم زیادتی کرنا کسے تے ناحق، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، اگر ایک دوے تے ظلم کرے، دوے نال زیادتی کرے،
دوے نال ناجائز چڑھائی کرے اللہ فرماندا فقاتل التی تبغی والتسم مظلوم دے نال رل کے ظالم دے خلاف لڑائی لڑو کئی دے نال رلنا بولو تسا مظلوم دا ساتھ دیونا ہے کہیں دا ساتھ دیونا ہے بولو شاباش فقاتل التی تبغی جو ناجائز تکبر کرتا ہے چڑھائی کرتا ہے او دے خلاف لڑو مظلوم دا ساتھ دیو اتھو تک دیو حتی تفیع الى امر اللہ اتنا او دے نال لڑائی لڑو حتی کہ او ظالم ٹبر او میاں چڑھائی کرن والا زیادتی کرن والا تفیع الى امر اللہ اللہ دے فیصلے وال واپس آ جائے اللہ دا فیصلہ مان لے اللہ دی کتاب دے اتے عقیدہ رکھ لے اللہ دے فیصلے دے اتے اپنا دل جما لے فَإِنْ اگر او جھکائے تے والونا دے درمیان سلو کرا دیو مگر کیویں کراونی ہے بالعدل عدل دے نال وَأَقْسِطُ اور انصاف کرنا ہے ان اللہ یحب المقسطین اللہ انصاف کرن والے نو پسند کردا ہے اللہ بے انصاف نو پسند نہیں کردا فرمایا من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا جس نو عزت دی طلب ہے جیڑا چاہندا ہے کہ میں نو عزت ملے تو پھر وہ اللہ کو منگے نا مخلوق کو نہ منگے مخلوق دی کاسا لیسی نہ کرے مخلوق دے اگے نہ جھک جائے قصور کیا ہے ساڈا وہ ایدے توڑی نے دسے گیا نظم و نسق دی خلاف ورزی نظم و نسق ہے ہی کوئی نہ کیڑی شاید نا نظم و نسق نظم و نسق دے مطابق تے توڑے اجلاس ہی نہیں ہوندے نظم و نسق دے مطابق تے توڑے کو شعور ہی موجود کوئی نہیں وہ کیڑا نظم و نسق ہے جی دی اتباع دی سانو پابندی دی دعوت دیتی جا رہی صرف بہانے نفسی اور شخصی بہانے حالانکہ کچھ دن پہلے میں گزارش بھی کیتی آئی میں گزارش باڑا عالم شاہ دی تقریر وچ میں گزارش کیتی آئی کہ جناب مناظرہ توڑا ہویا یا فاروقی نال اس دے وچ میرا کوئی قصور نہیں میرا کوئی دخل اتھے انہاں کیلے دیدار سنگے کے مشہور کیتا ہویا بھئی یا فاروقی نو اسے آکھیا مناظرہ کر اسے انہوں دلیلہ سکھائیاں اسے انہوں آکے چال لگے رہے ہو میں اگے یا تو نو جاٹی آتے نا حاجی فاروق کو بھی آتے ہیں بھئی ڈٹھی کھوتے تو تے کاوڑ کو باہر تھے بھئی دچکا کدوں لگے بھئی تینوں کئی مشورہ دیتا چھو ارنال تو مناظرے کر اچھا پھر جو ہویا مناظرے دا ساڑھا تو کوئی لینا دینا نہیں 11 تاریخ نو شمالی پنجاب وحدت المدارس علیہ اجلاس رکھیا انہا بھی 11 ہی تاریخ نو شورہ دا اجلاس گجرا لے جی میں 28 نو رکھے تو انہا 28 نو ہی رکھ لیا یہ عجیب مقابلہ بازی 11 نو اجلاس ہو رہا ہے ہم خارجیوں کو نکالیں گے ہم معتزلہ کو نکالیں گے ہم فلاں کو ایک اٹھیا ناظم الجنات یہ دی ساری زندگی تویز فروشی تے کٹھاں دے پہ گزر دی ہے پھر سانو آتے نے سخت گلہ کر دیں نہ کہ کریے تانو آکھئے ٹھیک ہے تو ستھنا سنگی رکھو وہ اٹھیا تے اوکے پیادا میں اپنی سٹیج تو علامہ مسیح نو اتار دیتا تھی تو ممبر رسول تو اتاریا تھی گلہ سانو بڑی آدیاں لیکن پھر آنے چلو چھڑو یار ایک واری چلو کوئی 2-4 دن ذرا ویکھیے تو صحیح نہ ہوندہ کہ تو پھر طریقے سانو بھی سارے آندے اللہ اکبر پھر کوئی آندہ ہے جی میرے باپ نے تو میں نے بڑا عرصہ پہلے آکھ دیتا سی اے فلانا انجے تے فلانا انجے اللہ دے بندے ہو چنگی بھلی چل دی پھر دی جماعت نو کیوں برباد پہ کر دے ہو تو ساڑا کابڑ کتھائیں تے کٹ دے تو سا کتھائیں کھلے ہو
میں سن کے حیران ہو گیا. میں کہ بھئی ای کیا چکر ہے؟ یہ مطلب ہے یہ تو کو اندر دل چ منصوبہ لئی ودیان تے بہانہ چاہیے. وہ بہانہ انہوں نے وہ اتھائی مل گیا اپنی شہر یا فاروقی صاحب وہ بھی تو جمعیت اشاعت التوحید دا. وہ دے والد صاحب نے بھی لکھ کے دیتا ہے مولانا عبداللہ فاروق وہ بھی جمعیت اشاعت التوحید. وہ کہڑا مرکزی اشاعت التوحید ہے؟ میں کہڑا مرکزی اشاعت التوحید ہے؟ سا جمعیت اشاعت التوحید و سننا. اور حضرت شاہ صاحب عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری آقا رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ساری زندگی جراباں تے مسح کرن دے قائلان. جراباں تے مسح کر دیا وہ جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھ دیا. یہ سارے نو پتہ. انہوں نے قاضی نور محمد صاحب رحمہ اللہ دا جنازہ پڑھان دیا ہویا. حضرت شاہ صاحب فرمایا میں بھی فاتحہ پڑھنی تے تسی بھی پڑھے آجے. یہ انہوں دا اپنا تفرد آئی. یہ کوئی فقہ حنفی دا مسئلہ نہیں، مسئلہ کے احناف دا نہیں، مگر حضرت شاہ صاحب ہمیشہ ان دو مسئلے تے عمل کیتا ہے. وہ تو انہوں غیر جماعتی نظریہ نہیں نظر آیا تے تو انہوں ایک غیر جماعتی نظریہ نظر آ گیا ہے. بھئی آسانیاں تویز نہ لکھے کرو. فرضہ تو بعد اجتماعی دعان و لازمی سمجھنا بدعت ہے. تو انہوں اے مسئلے پریشان پہ کر دیں. تو او تے کئی دفعہ علامہ خضر یاد صاحب حافظہ اللہ تو انہوں کہہ چکن کہ اگر ساڈا کوئی مسئلہ شریعت دے خلاف ہے ساڈے نال بہ کے گل کر لو. کئی دفعہ کہہ چکن کہ نہیں. پھر ایدہ اے حل تا نہیں ہوندہ کہ کس نے آکے تو جماعت جو ہی خارج ہے. بھائی ہر مسئلے دا حل ہوندہ ہے اور مل بیٹھ کے آخر دا حل تلاش کیتا جاندہ ہے. یہ نہیں مطلب ہوندہ کہ اس نے آکے چل ہوں تیرا جماعت دے اندر حصہ بھی کوئی نہیں. میں انہوں پہلے آکھے ہاں میں گزارش کیتی آئی کہ جناب انہیں پٹھیاں ٹوپیاں پا کے نہ بڑھ بڑھ کیتیاں کرو. تو سنجے دیں کٹھیا او دیں تماشا بنسی تماشا نہ بناؤ. میں آکھیا ہی کہ نہیں، میں آکھیا ہی کہ تماشا نہ بڑھاؤ. ایک کام غلط ہو جائے گا اس طرح. لیکن انہوں نے اس رد عمل دی توقع ہی کوئی نہیں. ہوں ہر بندے نے روک دیں تو بھی نہیں جانا 19 دسمبر نو، تو بھی نہیں جانا 19 دسمبر نو، تو بھی نہیں جانا 19 دسمبر نو. کیوں کس وجہ تو روک دے ہو؟ جیڑا امیر ہے شیخ القرآن ابن شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری حافظہ اللہ تعالی وہ غیر جماعتی ہے. وہ کیڑی جماعت دا امیر ہے؟ جمعیت اشاعت التوحید و سنہ العالمیہ دا امیر پاکستان. وہ اگر ایک صورتحال ایک صوبے دی بگڑ رہی ہے تے انہوں صورتحال نو سنبھالن واسطے پنجاب دے اپنے ساتھیاں جماعتیاں نو بلا رہے ہیں تے اے کوئی خلاف دستور ہو رہے. اگر پنجاب دی شورا دے اجلاساں نو ناظم اعلیٰ پاکستان بہ کے کنٹرول کر سکتا ہے، یہ دا کوئی تعلق ہی نہیں ہوندہ پنجاب دی شورا نال، تو امیر پاکستان کیوں نہیں بلا سکتا؟ بارہا لوگاں نے شکوہ کیتا. ویکھو جی امیر صاحب تے پنجاب دے معاملے دلچسپی نہیں لیندے. جدو انہوں نے آنے ہیں کہ کوئی مسئلہ حل کرتا دیں یہ پنجاب والوں کا معاملہ ہے، وہ جانے اور یہ جانے. میں نے خود کئی ساتھیاں نے آکے جدہ اس زندگی چ پہلی دفعہ خود امیر صاحب اس دے وچ حصہ لے رہے ہیں پنجاب دی بگڑ دی ہوئی صورتحال نو سنبھالن واسطے کہ بھئی سارے علماء آؤ اچھے لوگ درد دل رکھن والے اہل الرائے آن کے میں نے مشورہ دیو کہ اس صورتحال وچ میں کیا کراں. تو کیا یہ غلط ہے؟ بولو. باقی گلاں فیس بک کی گلاں تے نہ گئے کرو. فلانے نو اڑا دیتا جائے گا تے فلانے نو انج کیتا جائے گا تے فلانا امیر تے فلانا ناظم. ایسی قطن کوئی گل نہیں. اصل حقیقت ہے یہ مجلس مشاورت ہے. یہ کیا ہے؟ مجلس شورا. جس مجلس شورا نو ردی دی ٹوکری وچ پھینک دیتا گیا ہے اس مجلس شورا نو بحال کرنا ہے. اس فہرست دے اندر 120 افراد دی فہرست دے اندر کوئی 8-10 علماء ایسے ہیں جڑے فوت ہو چکے ہیں. انہوں نے بھی نام لکھے ہوئے ہیں. انہوں دی جگہ تے اور بھی برتی کرنے. ٹھیک ہے. اور اصل شورا بحال کرنی ہے. پھر وہ اصل شورا اکثریت رائے نال جڑا فیصلہ پاس کرے سی انہوں اکھی سی کہ اے شورا دا فیصلہ ہے. یہ گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تسا میں بہ کے ایتھے بھی کافی سارے لوگ بیٹھے ہیں. ایتھے ایک فیصلہ کر دئیے تے اخبار دے دئیے کہ شورا دا جی فیصلہ ہے کہ مولانا عبدالحکیم نے جماعت جو خارج کر دیتا. انج ہو جائے گا؟
تو شورا دا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امرہم شورا بینہم، یہ کوئی مذاق ہوتا ہے؟ اس طرح اگر کوئی اپنے من پسند بندے بہا کے ہاتھ کھڑے کرو جی فلانا نکل گیا، یس سر نکل گیا، این کوئی نہیں نکلدا، این کوئی نکلدا۔ بس ایک اللہ دے بندے من سمجھ نہیں آندی، انہیں یہ بھی نہیں ویکھیا بھئی اس فیصلے دی توثیق تا کرنی ہو دی امیر پاکستان نے، یہ دی توثیق کیا کرنی ہو دی؟ تو پہلے امیر پاکستان نو تو مطمئن کر لیں نا کہ اتنے بندے کٹ دے پیا، ہن امیر پاکستان اگر سین نہ کرے پھر کون نکلدا تے کون کٹ سکدا؟ تے امیر پاکستان نے تے اتھے 28 نو ہی میرے اجلاس ملتان نے فرما دیتا ہے کہ کوئی بے شک کسی کو نکالتا رہے، جو میری جماعت ہے اس سے کوئی کسی کو نہیں نکال سکتا۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ اتنی پریشان کن صورتحال بنا دیتی گئی ہے کہ لوگ مذاق سمجھی کھلوتن اشاعت التوحید دے فیصلے نو، اشاعت التوحید دی شورا نو، اشاعت التوحید دی جماعت نو۔ یہ دی عزت بحال ہونی ہے تے دستور نال ہونی ہے، جی میں مسلمان دی زندگی دا دستور اللہ دی کتاب ہے نا، یہ دے نال عزت بحال ہونی ہے۔ انہی طرح کسی بھی تنظیم نو چلاون واسطے ایک دستور ہوندہ ہے، اصول و ضوابط ہوندن، کچھ قواعد ہوندن، جدوں من مانیاں کیتیاں ونجن اور انہاں اصول و ضوابط تے عمل نہ کیتا جائے تو پھر حالت انہی ہوندی جی میں بڑی کھلی۔ اس حالت نو سدھارن واسطے امیر صاحب نے اللہ دیاں انہوں نے بہت فضل و کرم ہوئے کہ انہوں نے احساس کیتا ہے کہ انہوں نے کیا کہ جی ایدہ میں اجلاس بلانا، تو ایک بہت بڑی گل ہے، اور میرے اور علامہ خضر یاس صاحب حافظہ اللہ دے ذمے انہوں لگایا، اپنے پیج دوتے بھی انہوں نے حکم جاری کیتا کہ تساں لوگاں نو دعوت دیو، لوگاں نو کیا کرو؟ دعوت دیو۔ تو میں دعوت دیون واسطے میں جاندہ کدھر ہی اور پہ آم، تو میں ہٹ آیا کہ میں تیار ہو من بندے ترنول جان واسطے علماء جی جیڑے جماعت دے علماء ہیں نا، انہاں میرے نال اسی تو انشاءاللہ گڈی دی مولانا عبدالحکیم صاحب فرما رہے ہیں کہ اساڑے نال الحمدللہ علماء ایتھے تیار ہو چکن، جنہ اساں سارے رل کے ترنول 19 دسمبر نو اجلاس وچ پہنچنا ہے۔ یہ گل ٹھیک ہے نا؟ پہنچنا ہے نا؟ تساں بے شک سارے آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ہر رکن قابل قدر ہے۔ ضروری نہیں کہ مولوی ہی شورا دا رکن ہوئے یا مولوی ہی رائے دے وے، بعض اوقات بعض مولوی چبل ہوندے سیرے تو، بعض سارے نہیں ہوندے، سارے تو الحمدللہ بہت اچھے ہوندے، بعض بے وقوف ہوندے اور انہاں دے نالو جٹ بندے دی رائے بڑی مضبوط ہوندی ہے۔ صاحب الرائے ہونا ضروری ہے، اور صاحب الرائے بھی ہوئے، صاحب الرائے بھی ہوئے۔ اس واسطے میں تو تانوں اے اکسا کہ تساں سارے تشریف لائے آؤ، ٹکر شکر دا کھلا انتظام ہونا ہے، وہ مسئلہ کوئی نہیں الحمدللہ۔ تے تساں درد دل اگر رکھ دے ہو کہ ساڑی یہ جماعت شاءاللہ بکھرے نہیں، ٹوٹے نہیں، برباد نہ ہوئے، تماشا نہ بنے، تو پھر تساں سارے دوتے فرض ہے کہ تساں تشریف لائے آؤ۔ بس یہی گل میں ہی کرنی آئی۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اتھے بھی ٹکر کھاؤ، اگا بھی کھویا، سبحان اللہ۔ ہاں نماز تو ضروری پڑھنی ہے نا، وہ بھی فرض ہے۔